الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے کل شروع کی ہے سورہ یونس، جو مکی صورت ہے، اور میں نے آپ کو کل مکی صورتوں کی کہ ہم 13 سال جو مکے کے ہیں اس کو 4 ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں، ان حالات کے مطابق جو حالات اس وقت پریویل کر رہے تھے مکے میں۔ تو یہ دونوں آیتیں جو پہلی کل ہم نے پڑھی ہیں، یہ دونوں کس کے بارے میں ہیں؟ قرآن مجید کے بارے میں ہے۔ اب آپ لوگ، ہم سب لوگ کیونکہ قرآن کے طالب علم ہیں، ہمیں ذرا قرآن کے بڑے پہلو ہیں، اتنے پہلو ہیں کہ کسی دنیا کی کتاب کے اس کے عشر اشیر پہلو بھی نہیں ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں اس کو سمجھ آئیں گی جو قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے اس میں غور و فکر کرے گا۔ مثلا میں آپ کو ایک بڑی عجیب و غریب چیز بتاتا ہوں۔ قرآن کی یہ 10ویں سورت ہے یونس۔ اچھا، پہلی سورت جو آپ روز پڑھتے ہیں اس میں نماز میں سورہ فاتحہ، بتائیں اس کی ابتدا کس سے ہوئی ہے؟ سر الحمدللہ رب العالمین۔ آپ مجھے یہ مت بتائیں کہ کون سا ٹاپک، وہ کس ٹاپک کے بارے میں ہے؟ وہ توحید ہے۔ توحید۔ اب بڑے غور سے سنیں بات کو بھی، دیکھیں نا، قرآن کو ٹھیک طریقے سے سمجھیں۔ ہم پڑھ کے پڑھتے ہیں، نہ کبھی غور کرتے ہیں۔ سب سے کتاب جو اس قابل ہے، جو ہمیں وین، عقل، حکمت، دانش دیتی ہے، وہ قرآن ہے، اور قرآن کو ہم نہیں سمجھتے، اس لیے ہم اس سے خالی ہیں۔ لہٰذا پہلی آیت جو ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ توحید ہے۔ دوسری آیت سورت بقرہ ہے۔ بقرہ کس سے شروع ہو رہی ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو یہ کس سے شروع ہو رہی ہے قرآن کی آیت دوسری بقرہ؟ قرآن سے سر۔ ویری گڈ، قرآن سے شروع ہو رہی ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور یہ ہدایت دیتی ہے ان لوگوں کو جو دنیا میں تقوی کی روش اختیار کریں۔ ذرا نوٹ تو کریں کہ پہلی قرآن توحید سب سے اہم مضمون، لہذا سورہ فاتحہ کا پہلا مضمون توحید۔ قرآن سب سے اہم کتاب کائنات کی، اور آپ دیکھ رہے ہیں دوسری صورت اس سے شروع ہو رہی ہے۔ تیسری صورت آل عمران، یہ سب غور کیجئے، سمجھیے، تاکہ ہمیں قرآن کا فہم اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تیسری صورت ہے آل عمران۔ اللہ تعالیٰ فرماتے لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو یہ جو پہلا جو ٹکڑا ہے، ساری آیت نمبر 2 ہے بلکہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ کس کے بارے میں ہے؟ سر توحید کے بارے میں۔ توحید کے بارے میں ہے۔ پھر آپ دیکھیں تیسری صورت توحید سے شروع ہے، لیکن اگلی آیت فوراً نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ تو دوسری آیت کس کے بارے میں ہے؟ انجیل کے بارے میں سر۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن الکتابہ، پہلے قرآن آیا ہے۔ سر میں نے بولا کتاب قرآن، آپ نے بولا، ایک موصوفہ نے بولا کہ وہ انجیل ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ انجیل کا تو آخر میں ذکر ہے کہ وہ بھی اس نے نازل کی ہے، لیکن الکتاب الف لام لگ کے آیا ہے۔ اچھا، پھر میں چھوڑتا ہوں، اب آپ چلتے اگلی آیت جو جس میں قرآن سے شروع ہوئی ہے، وہ کل ہم نے پڑھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ تلک آیات الکتاب الحکیم۔
ذرا اپنا مائک بند رکھیں تاکہ آپ کی آوازیں نہ آئیں سب لوگوں کو. جی اب کچھ آپ کو اندازہ ہوا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے مربوط، اور اب صرف یہ شروع کا ہم دیکھ رہے ہیں. تو اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو وہ 30 آیات ہیں جو صرف قرآن کی کسی صفت سے شروع ہوتی ہیں، وہ میں آپ کو لکھوا دوں گا، بلکہ میں آپ کو بھیج دوں گا. ٹھیک ہے، چلیں اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 1 اور 2 پہ. کوئی سوال آپ کا سورہ یونس کی؟ کوئی سوال نہیں ہے تو یہ بتائیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو انسان کا مقام اور مرتبہ متعین ہوتا ہے وہ کس چیز کی بنیاد پر ہوتا ہے؟ کہ اللہ کے ہاں جو اس کو مرتبے ملتے ہیں، جو اس کے جنت میں درجے، تقوی کی بنا پر. کس کی بنا پر؟ سر تقوی. تقوی کی بنا پر. آپ سر پھر سر وہ ایمان کی اعمال سر کی بنیاد پر. ایمان کے بعد نیک اعمال پہ. سر نیت کی بنیاد پر، نیت کی. اللہ کے بندو، کیا آپ نے سمجھا؟ کل 2 آیتیں میں نے پڑھائی ہیں قرآن پر کہ علم اور عمل کی بنیاد پر. بس اب ساری آپ جو کہہ رہے ہیں نا ادھر ادھر کی باتیں ساری اس میں آ جاتی ہیں. تقویٰ کہاں سے ملے گا؟ قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کریں گے. نیت ٹھیک ہوگی تو قرآن کو پڑھیں گے. ساری آپ کی باتیں قرآن خود کہہ رہا ہے. دیکھیں میں نے جب آپ سے کہا کہ یہ شروع ہو رہی ہے تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکیم کو پڑھ کے سمجھ کے آپ کو حکمت آئے گی، اس کے بعد آپ کے پاس اللہ کے مرتبے بنیں گے. کیسا قرآن پڑھتے ہیں؟ بس آپ میرا لگتا ہے جا کے 2 سن لیا اور بند کر کے رکھ دیا. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو ان 2 آیات میں؟ چلے اگر اب یہاں یہ سمجھ گئے ہیں تو ہم چلتے ہیں آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا پروردگار. اب میں نے رب کے 5 معنی آپ کو بتائے ہیں، اور وہ بالکل کلیئرلی یہاں سارے. تمہارا رب وہ تمہیں جو پالتا ہے پوستا ہے، وہ رب جو تمہارا کفیل ہے، وہ رب جو صاحب اقتدار ہے، وہ ایسا سردار ہے کہ جس کے پاس اقتدار ہے، وہ آقا اور مالک ہے. تو ان ربکم اللہ، تمہارا رب وہ 5 معنوں کے ساتھ. الذی، وہ ہستی ہے. اللہ تعالیٰ کون سی ہستی ہے؟ خلق السماوات والارض، اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. فی 6 ایام، صرف 6 مراحل میں ایام اس وقت کیونکہ سورج نہیں تھا تو ظاہر ہے اس وقت دن اللہ تعالیٰ کے ہاں مختلف اس کے معیار ہوگا جو قرآن میں مختلف جگہ پہ بیان آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کون سی ہستی ہے؟ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. اچھا اب آپ بالکل اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ساری دنیا کی رونق جو ہے نا وہ زمین و آسمان ہی کی وجہ سے ہے. کیوں؟ آسمانوں سے بارشیں برستی ہیں، زمین سے اناج اگتا ہے، تو گویا نباتات، جمادات، حیوانات، جتنی بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، انسان ہیں، جن ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اصل میں اس زمین و آسمان ہی سے اللہ تعالیٰ ان کو رزق بہم پہنچاتے ہیں. اچھا یہ جو اگر میں صرف خلق السماوات والارض کہوں تو یہ کون سی توحید ہے؟ سر توحید خلاقیت. ہاں، توحید خلاقیت. دیکھیں قرآن کے ایک ایک ٹکڑے کو سمجھ کے ہم پڑھیں، غور و فکر کریں. اچھا 6 مراحل میں جب پیدا کیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر اس نے قرار پکڑا، عرش پر اس نے اپنا تخت بچھایا. کیوں؟ اچھا عرش آسمانوں کے اوپر کوئی چیز جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو وہاں سے کنٹرول کر رہے ہیں، اور
عرش ایک ایسی اصطلاح ہے جس کو ہم اس وقت ذہن کمپریہنڈ نہیں کر سکتے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا تخت ہے جس پر اللہ تعالیٰ بیٹھ کر یدبر الامر، وہ ساری کائنات کو چلانے کی تدبیریں کر رہا ہے۔ یہ یدبر الامر کا مطلب کیا ہے؟ وہ اپنے سارے احکام وہاں سے صادر کرتا ہے، وہ پوری کائنات کو وہاں سے کنٹرول کر رہا ہے۔ تو گویا اس نے صرف زمین و آسمان پیدا ہی نہیں کیے، ان زمین و آسمان کے جن اندر جتنے کام ہیں وہ خود اس نے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، اور ایک تخت پر جسے ہم استواء علی العرش کہتے ہیں، وہاں بیٹھ کے اللہ رب العالمین کائنات کے پورے نظام کو چلا رہے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر۔ جی اچھا سر۔ اچھا ایک بات بتائیں، اس عرش پر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ جو اپنے تخت پہ کام کر رہے ہیں، اس کے لیے جتنی صفات ہیں، علم، ہر چیز کے بارے میں علم ہو، ہر چیز پر قادر، کنٹرول ہو، بکل شین علیم ہو، علی کل شین قدیر ہو، تو ساری صفات اعلیٰ اس کے اندر موجود، لہذا وہ کسی کا محتاج نہیں۔ کیوں؟ خزانے اس کے پاس، علم اس کے پاس، عقل کا وہ سرچشمہ، حکمت الحکیم وہ، القدیر وہ، لہذا طاقت اور قدرت ایسی کہ قاہر، کہ چیزوں کو زبردستی طاقت سے سیدھا کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اب جب ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ ثم استوی علی العرش، اور پھر یدبر الامر، کہ وہ اس کارخانہ قدرت کی پوری کو چلا رہا ہے۔ کیڑا جو زمین کے اندر ہے نا، اس کے بھی رزق کا بندوبست وہ کر رہا ہے، اور کائنات کی ہر چیز کا۔ ما من شفیع، کوئی سفارشی نہیں ہے، کوئی سفارش نہیں کر سکتا، الا من بعد اذنہ، ہاں جس کو وہ اجازت دے دے وہ سفارش کر سکتا ہے۔ تو گویا قیامت کے دن کوئی اٹھ کے کہیں نہیں کہہ سکے گا اللہ تعالیٰ کو کہ اس کو چھوڑ دے، یہ میرا مرید ہے، ہرگز نہیں۔ وہاں اتنا اقتدار ہے، والامر یومئذ للہ، اس دن اقتدار صرف اللہ کے پاس ہوگا۔ یہ سارے بڑے بڑے جو فرعون ہیں، یہ اللہ کے ہاں کھڑے ہوں گے اس لائن میں جہاں مجرم کھڑے ہوتے ہیں، اور وہاں کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی دو نمبری کام آئے گا ہی نہیں۔ وہاں کیا کام آئے گا بھلا؟ کیا چیز کام آئے گی؟ سر ہم لوگوں کے اعمال، ایمان اور عمل صالح۔ اسی لیے قرآن بار بار ہر آیت میں جو کامیاب ہوں گے ان کے لیے قرآن کہتا ہے آمنوا وعملوا الصالحات۔ قرآن سے بات کو سمجھیں۔ اچھا، اب ذالکم اللہ، یہ ہے وہ اللہ، ربکم، جو تمہارا آقا، مالک، کفیل، پروردگار، طاقت اور قدرت کا مظہر، یہ رب کے سارے معنی ہیں، یہ ہے وہ تمہارا رب۔ اچھا، یہ ذالکم کا جو لفظ ہے کہ ذالکم کہ یہ ہے تمہارے لیے اللہ، اس کا مطلب کیا ہے بھلا؟ آیت پوری کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں ذالکم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پیچھے ساری طاقتیں اور قدرتیں بیان ہوئی ہیں، کہ وہ کون ہے؟ وہ ایسی ہستی ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور پھر وہ اس پہ بیٹھ کے عرش پہ اور پوری کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے۔ ذالکم، ذالک وہ ہے، کم تمہارے لیے اللہ، اور وہ اللہ وہ تمہارا ربکم ہے۔ ربکم کا مطلب ہے وہ تمہیں پالتا پوستا ہے، تمہارا کفیل ہے، تمہارا صاحب اقتدار، ہستی سردار ہے، وہ آقا اور مالک ہے۔ اچھا، یہاں تک کوئی سوال؟ تاکہ ہم پوری طرح بات کو سمجھ کے چلیں، کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو۔
آگے آ گیا فَعْبُدُوهُ. یہ فے کس لیے بنا؟ عَبُدُوهُ اس کی عبادت کرو، تم سب اس کی عبادت کرو. فے کا مطلب کیا ہے؟ صرف اسی کی عبادت کرو. بس اس کی عبادت کرو، یعنی سب کو چھوڑ کر اپنے نفس کے کی پوجا بھی نہیں بس کرنی. بس 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 آپ فا کا مطلب ٹھیک نہیں سمجھ رہے. پیچھے جتنی صفات بیان ہوئی ہیں لہذا اسی کی عبادت کرو. آیت میں رہے نا، آپ اپنا جو سن رکھا ہے آپ اس کو بول دیتے ہیں. خدا کے لیے قرآن میں اندر رہیں، قرآن کے اندر سمجھیں بات کو، وہاں اس کے پیش منظر اور پس منظر سے سمجھیں. فا کا مطلب ہے لہذا. لہذا کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو پیچھے تمہیں ساری صفات کے عرش پر متمکن ہے، پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اس کو کوئی سفارش نہیں کر سکتا، وہ ہے تمہارا رب. لہذا بس ان صفات کے مالک کی تم عبادت کرو. اچھا، اب یہ جو فَعْبُدُوهُ ہو، عبادت اسی کی کرو، یہ کتنا اہم جو لفظ ہے. صرف اعبدوہ، فا تو لگا ہوا ہے نا ساتھ پیچھے اس آیت کو پس منظر کو پیش کرنے کے لیے. اسی کی عبادت کرو، یعنی گویا کہ اس ہستی جو ان ساری صفات، اس کے علاوہ بھی بہت ساری صفات کی وہ ہے حامل، اس کی عبادت کرو. اور یہی اب لکھیں اپنے پاس، یہی ہماری پیدائش کا مقصد ہے. سورہ زاریات کی 56 آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن و انس کو کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے. اور یہاں آپ کو اسی کی دعوت دی جا رہی ہے، فَاعْبُدُوهُ، اس کی عبادت کرو، یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ سورہ آراف جو پیچھے پڑھ کے ہم آئے ہیں، اس میں ہر نبی آ کے، انبیاء ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہیں، ہود علیہ السلام ہیں، صالح علیہ السلام ہیں، شعیب علیہ السلام ہیں، سارے کے سارے اپنی قوم کو ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. کیا بات کہہ رہے ہیں بھلا؟ قرآن کو سمجھ کے جی اسی کی عبادت کریں. اعبدوا اللہ. یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. یہ 4 لفظ آپ کو یاد نہیں ہو سکتے؟ یہ نچوڑ ہے ساری کی دعوت، سب کی دعوت یہی ہے. آیت 59 آراف کی، 65 73 85، ان آیات میں سب میں یہی کامن بات ہے، یا قوم اعبدوا اللہ. تو پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت، قرآن کا حکم اللہ کی عبادت، انبیاء سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو. بات کلیئر ہے؟ جی سر. جی سر. اب عبادت میں نے کئی دفعہ آپ سے کہا ہے، آپ نوٹ نہیں کرتے کہ عبادت کا مطلب ہے زندگی کے ہر معاملے میں، ہر وقت، ہر جگہ اللہ کے حکم کو مانو. معاملہ کوئی بھی ہو، کھانے کمانے کا ہو، شادی بیاہ کا ہو، نکاح طلاق کا ہو، معاملات کرنے کا ہو، امانت دیانت کا ہو، بس آپ نے عبادت یہ ہے کہ ہر معاملے میں، ہر جگہ، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت. کوئی سوال؟ اب یہاں دیکھیں، یہ آیت نمبر 3 میں بڑے اہم موضوعات آئے ہیں. میں پھر ترجمہ کرتا ہوں اور آپ کو سوال تو دیتا ہوں. ان ربکم اللہ الذی، ربکم اللہ الذی، تمہارا پروردگار بے شک وہ ہستی ہے، خلق السماوات والارض فی 6 ایام، سب سے پہلے اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا 6 مراحل میں. ثم استوى علی العرش، پھر اپنے عرش پر اپنا اقتدار کی کرسی سنبھالی. یدبر الامر، سر کام کی تدبیر وہ کر رہا ہے کائنات میں، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ معاملات چل رہے ہیں سب اسی کے تجویز کردہ اور اسی ایگزیکیوشن اسی کے حکم سے ہو رہا ہے.
ما من شفیع الا من بعدہ، اس کے علاوہ کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ یہ توحید قدرت اور اختیار ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے وہ تمہارا پروردگار جس کے پیچھے صفات بیان ہیں۔ فاعبدوہ، لہذا اس کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی یہ رب جو ان صفات کا مالک ہے وہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔ قرآن نصیحت ہے، تذکرہ یا ذکر آگے بہت آخری آیات میں آتا ہے کہ یہ قرآن نصیحت ہے۔ نصیحت بھی کس کی طرف سے ہے؟ وہ جو زمین و آسمان کی ساری پلاننگ اور ایگزیکیوشن کر رہا ہے، اس نے یہ نصیحت تمہارے لیے بھیجی ہے۔ کیا تم اس پر عمل نہیں کرو گے؟ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ شاباش، سوال کریں آپ۔ سر میں نے یہ پوچھنا تھا، ستۃ ایام کا تھوڑی سی اور کھول دیں سر، کیونکہ کچھ لوگ 6 دنوں کا اس کا ترجمہ کرتے ہیں، کچھ 6 لمحوں کا یا ساعت کا، اور آپ نے ترجمہ کیا 6 اچھا، مراحل۔ ایک بات بتائیں، دن کا حساب 24 گھنٹے کا دن اور رات کب شروع ہوا ہے؟ جب سورج بنایا ہے اللہ نے، ایسا ہی ہے؟ میری جی بات سر۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی سر۔ جب سورج نہیں تھا تو اس وقت یوم، کبھی قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک 1000 سال کا دن ہے، لہذا اس وقت دن، ہم موجودہ دن جس کو ہم دن، میں نے مرحلہ اس لیے اس کی تشریح کی ہے کہ وہ اس وقت سورج تھا ہی نہیں، تو یہ دن جو معروف دن جس کو ہم یوم کہتے ہیں وہ اس وقت نہیں تھا 24 گھنٹے کا، اس لیے میں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے۔ آپ دن بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ دن وہ دن نہیں ہے جو دن ہم 24 گھنٹے کا سورج کی پیدائش کے بعد دن کہتے ہیں۔ سر جی قرآن میں ایک وہ آتا ہے نا کہ تمہارے 1000 سال جو اللہ کا ایک دن تمہارے بنتا ہے۔ 1000 سالوں کے برابر اللہ تعالیٰ کا ایک دن ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے نہیں آپ کو؟ جی صحیح آ گئی، جزاک اللہ۔ اگر 3 آیت دیکھیں، قرآن کتنا اس کے اندر مضامین ہیں، میں نے آپ کے سامنے کچھ کھولے ہیں، اب آپ اس کو کھولتے چلے جائیں۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 4 پر، اگر کوئی سوال نہیں ہے آپ کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیہ مرجعکم، اسی کی طرف تم سب نے لوٹ کے جانا ہے۔ یہ کس کی یاد دہانی ہے بندے کو؟ بڑی اہم یاد دہانی۔ آخرت کی اور آخرت کی احمد۔ اچھا، اب ذرا بڑے غور سے بات کو سنیے۔ یہ جو آخرت کی یاد دہانی ہے نا، قرآن نے، آپ نے مالک یوم الدین تو پڑھا ہے، روز پڑھتے ہیں آپ، کہ سزا اور جزا کے دن کا مالک ہے۔ یہ سزا اور جزا کس بات پر ہوگی؟ نیکی، سنیں یہ بڑا اہم مضمون ہے۔ سزا اور جزا، جس دن ہم اللہ کے پاس پلٹ کے جائیں گے نا، اس جزا اور سزا کی بنیاد ہمارے دنیا کے ایک اعمال ہوں گے، ایمان اور عمل صالح۔ لہذا بار بار یہ آخرت کی یاد دہانی قرآن اس لیے کراتا ہے کہ دنیا میں ہوش سے رہو، تم نے واپس الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کے سب زندہ کر کے اللہ کے سامنے پہنچو گے، اور وہاں تمہارا حساب کتاب ہوگا، اور وہ حساب کتاب ہوگا دنیا میں جو تم نے کارکردگی کی ہے۔ لہذا کتنا یہ جو الیہ مرجعکم جمیعا، کتنی گہری بات ہے، آپ نے اندازہ کیا ہے؟ وعد اللہ حقا، آگے فرمایا اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کون سا وعدہ سچا ہے؟ یہی حیات دوبارہ پلٹانا اپنی طرف، جیسا۔ الیہ مرجعکم جمیعا۔ ہاں، یہ سچا وعدہ ہے کہ تم سب کے سب
بھولنا نہیں، دنیا میں ہوش سے رہنا، ذمہ داری کا ثبوت دینا، وہاں ایمان اور عمل صالح کامیابی کا معیار ہے، اور یہ اللہ کا برحق وعدہ ہے، یہ ہو کے رہے گا، یہ ایسا وعدہ ہے کہ جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، یہ اس لیے سچا ہے کہ انہو یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہی تو ہستی ہے جس نے اس تخلیق کی ابتدا کی اور وہی اپنے پاس لوٹائے گا۔ تمہیں شبہ ہے نا کہ پتہ نہیں سچ ہے کہ نہیں، تم دیکھ نہیں، اور پوری ابتدا جس کا شروع میں ذکر آیا ہے، کائنات کی ابتدا اس نے کی، اور تدبیر بھی وہی کر رہا ہے، لہٰذا وہ بالکل قادر ہے جس طرح اس کی ابتدا کی ہے، اس کو ختم کر کے دوبارہ ریوائیو کر کے تمہیں زندہ کر کے اپنے سامنے بلائے۔ ہاں، انہو، بے شک وہ، انہو بے شک، یعنی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہی خلق کی ابتدا کرے گا اور ثم یعیدہ، پھر اس کو دوبارہ اعادہ کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، لیجزی الذین، اب پھر دیکھیں کیوں دوبارہ زندہ کیوں کرے گا، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لا کر عمل کیا ہے، زندگی اس کے حکم کے تحت گزاری ہے، لہذا وہ ہستی ان کو ضرور ضرور عدل پرووائڈ کرے گی، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، عین عدل کے مطابق ان کو بدلہ دے، برے ہیں اس برائی کے بدلے اس کو سزا، نیک ہیں نیکی کے مطابق، عین نیکی کے مطابق اس کو جزا ثواب۔ دیکھیں ایک ایک بات کتنی قرآن بڑی یقینیت سے کہتا ہے۔ سر یہ بالقسط کا مطلب دوبارہ بتائیے۔ اچھا ہاں، بالقسط کا مطلب ہے عین عدل کے مطابق، کیا مطلب؟ اچھا، اب برے آدمی کی جو برائی ہے، عدل کیا تقاضا کرتا ہے بتائیں نا؟ انصاف۔ دنیا میں جو عدل ہے، برے آدمی کے لیے کیا عدل کا تقاضا کیا ہے؟ سر جتنی اس نے برائی کی ہے اتنی اس کو سزا ملے۔ اب مجھے ذرا ان سے جواب لینے دینا جنہوں نے سوال کیا ہے۔ جی مجھے نہیں سمجھ آیا، اس لیے میں نے آپ سے سوال کیا کہ اس میں کا ذرا آپ سے سوال کر رہا ہوں جو عقل کے مطابق ہے کہ اگر ایک شخص برائی کرے تو اس برائی کا عدل کا کیا تقاضا ہے؟ کو اس کی بری سزا ہوگی، اس کو سزا ملے، اور جتنی بڑی برائی کی ہے اتنی بڑی سزا ملے، یہی عقل کہتا نا؟ جی۔ اچھا، ایک نیک ہے، اس نے اللہ کے لیے نیکی کی، اس کے لیے مصیبتیں بھی برداشت کی، تو اس کو کیا ملنا چاہیے؟ اس کو اچھا اجر ملنا چاہیے۔ تو یہی تو بالقسط کا مطلب ہے کہ نیکی، اور جتنی نیکی ہوگی عین اس کے مطابق اللہ اس کو اجر دے گا۔ تو دنیا میں آپ خوب نیکیاں کمائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اجر پا سکیں اور ہر قسم کی برائیوں سے بچیں، یہ ہے بالقسط کا مطلب۔ اب سمجھ آ گیا آپ کو؟ جی جزاک اللہ۔ یہ آپ سے سوال اس لیے کرتا ہوں تاکہ خود آپ کو سمجھنا ہے تو میں آپ کو اپنے بات آپ کی عقل میں آ جائے۔ جی سر بہت اچھا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ اچھا اب سنیں آگے، اب بالقسط کا مطلب آگے خوب سمجھ آ جائے گا۔ والذین کفروا، اب جو لوگ منکرین ہوئے، کافر ہوئے، یعنی انہوں نے قرآن کو مانا نہ قرآن پہ عمل کیا، تو ان کے لیے پھر اللہ کہتے ہیں والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم، ان کو پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ کفر بہت بڑا جرم ہے نا، تو اس کی سزا بھی دیکھیں بالقسط کیا ہے، شراب من حمیم، کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے، وعذاب علیم، اور بہت دردناک عذاب۔ اچھا، یہ دردناک عذاب قرآن کیسے بتاتا ہے کہ دردناک عذاب کا کیسے ہوگا آخرت میں؟ جلدی بتائیں آپ میں سے کوئی۔ بار بار بدلی جائے گی۔ ہاں،
क्यों? अच्छा, जल्द बार बार डॉक्टर साहब क्यों बदली जाएगी? सर उसी में पेन रिसेप्टर्स होते हैं सारे। हाँ, जो सेंसर हैं जो दिमाग तक उसकी अजियत आग की पहुंचाते हैं वो खाल में है। अब जब खाल जल जाएगी अल्लाह ताला उसको दूसरी खाल पहना देंगे। खुद कुरान में इसका जिक्र है। क्यों? ताकि वो अजियत बरकरार रहे उसकी। तो अब अल्लाह का देखें, कुरान दलील कैसी दलील देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं क्यों, वल्लज़ीना कफरू, जिन्होंने कुफर किया, लहुम शराबुन हमीमन, नंबर एक उनको पीने के लिए खौलता पानी दिया जाएगा। दूसरी बात, व अज़ाबुन अलीम, उनको अज़ाब अलीम होगा। क्यों होगा? बिमा कानू यकफुरून, क्योंकि वो दुनिया में अल्लाह के अहकामात का इनकार करते रहे। ये बिल्किस्त है या नहीं है? उनके इस जुर्म की सजा ऐन अदल के मुताबिक है नहीं है? आप लोग बिल्कुल सर, सही। जी सर बिल्कुल है, वाज़ेह हो गया। अच्छा, आयत नंबर 4 में फिर पढ़ रहा हूँ, तर्जमा कर रहा हूँ, बड़े गौर से सुनिए। अगर कोई सवाल है तो पूछिए। इलैहि मरजिउकुम जमीआ, उस अल्लाह के रब के पास जिसकी पिछली सिफात आई आयत में, तुम उसके पास सारे के सारे जमा किए जाओ। वादल्लाह हक्कन, ये अल्लाह का सच्चा वादा है कि तुम सबको जिंदा करके अपने सामने पेश करेंगे। इन्नहु यब्दउल खल्का सुम्मा युईदुहु, वही तो हस्ती है बेशक जो जिसने पहले दफा पैदा किया वही लौटाएगा। क्यों लौटाएगा? लियजज़ियल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति बिलकिस्त, ताकि लोगों को ऐन अदल के मुताबिक जो उन्होंने नेकियां की हैं उस और ईमान लाकर नेकियां की हैं उसका बदला दिया जाए। ये तो नेकोकारों के साथ मामला। और वल्लज़ीना कफरू, जिन्होंने इनकार किया कुरान का, अल्लाह का, अंबिया का, लहुम शराबुम मिन हमीम, उनका क्या होगा? उनके लिए पीने के लिए खौलता पानी होगा। व अज़ाबुन अलीम, और दर्दनाक अजाब होगा। क्यों? बिमा कानू यकफुरून, वो जो दुनिया में इनकार करके अल्लाह के अहकामात का इनकार करके खुदकशी सरकशी और बगावत की जिंदगी गुजारी। कोई सवाल आयत नंबर 4 तक? बिल्कुल क्लियर है बात? आप बोलते क्यों नहीं है? जी सर, जी जी सर, सर, जी जज़ाकल्लाह, क्लियर। जज़ाकल्लाह। भाई जब सवाल हो तो फौरन जवाब दिया करें ताकि मैं आगे चलूं, वक्त ज़ाया ना हो। अब अल्लाह ताला की सिफात जो हैं, अल्लाह ताला की सिफात जारी हैं। शट डाउन किथे बंद किथे करना है? बंद करना आपने? जरा अपना मोबाइल बंद रखें, आपकी बातें सारी दुनिया सुन रही है। देखा कितने पार्टिसिपेंट। अच्छा, अब अगली फिर अल्लाह ताला की आयत सिफात। पहले तो मुझे ये बताएं कि कुरान इन सिफात से भरा पड़ा है। ज़ाहिर है कुरान हमारी हिदायत के लिए नाजिल हुआ है, तो इन सिफात से हमें क्या हिदायत मिलती है ये बताएं। अल्लाह ताला की इन सिफात से हमें क्या रहनुमाई मिलती है? सर अल्लाह ताला का तारुफ हासिल होता है कि कितने इख्तियारात का मालिक है, कितनी ताकत है। हमें उसका बंदा बन के रहना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं चलना चाहिए। ये जो अल्लाह ताला, डॉक्टर साहब आपने ठीक कहा, ये अल्लाह ताला की जो सिफात बयान हुई हैं, अगर इसका कमा हक़्क़हू इदराक हो जाए, समझ आ जाए, और उस हस्ती को हम पूरी तरह उसकी अजमतों, उसकी हिकमतों, उसका हमारे साथ दुनिया और आखिरत में क्या मामला होगा, ये उन सिफात से समझ आता है। अगर सिफात नहीं समझी तौहीद समझ में नहीं आएगा। अगर तौहीद, सिफात और तौहीद नहीं समझी तो आपका ईमान पक्का सच्चा नहीं हो सकता। सर बहुत हौसला मिलता है, क्योंकि जैसे है इन अल्लाह, आप मेरी बात सुने, इस वक्त बीच में मत बोला करें। अगर मैं अल्लाह से डरता हूं तो फिर मैं बुराई से बचूंगा। अगर इस आखिरत का मुझे यकीन है तो मैं दुनिया में नेकियों के ढेर लगाऊंगा
تاکہ قیامت کے دن عدل کے مطابق اللہ کے کس جو عدل ہے اس کے مطابق بہترین درجہ مجھے ملے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ٹھیک ٹھیک علم، تعارف میرا ایمان کو پختہ کرتا ہے۔ دنیا میں سارے اس کے احکامات پہ عمل کرتا ہوں، میں اس کے فائدے دنیا میں بھی دیکھتا ہوں اور آزمائشوں سے بھی گزرتا ہوں۔ یہ آزمائشیں مجھے ایک پکا سچا مسلمان بنا دیتی ہیں۔ تربیت، سیرت و کردار بن ہی نہیں سکتا جب تک آپ ایمان لا کر عمل صالح نہ کریں۔ آج آپ کے ملک میں نہ ججز ایماندار ہیں، نہ بیوروکریٹس ہیں، نہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی صفات، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے مر کے اس کے سامنے ایک ایک، اور جتنا بڑا آپ کا عہدہ ہے اتنی بڑی آپ کی پرسش ہوگی، اتنی بڑی آپ کی آزمائش ہے۔ یہ صرف قرآن اور قرآن میں صفات الہی کا ادراک مجھے سمجھ دیتا ہے۔ اس لیے میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ آپ کو جب بھی صورت آیت میں اسماء الحسنی آئیں تو اس کو جوڑ کے بتاؤں، اور آپ پڑھتے وقت قرآن کو جب بھی آپ کے آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت آئے تو اس کو معنی سے جوڑا کریں۔ یہ جو ہمارا رویہ ہے نا قرآن کے ساتھ، یہ تو عام کتابوں کے ساتھ بھی نہیں کرتے۔ کیا پڑھ کے ثواب مل جائے گا؟ ثواب جب ملے گا جب پڑھ کے اس پہ میں عمل کروں گا، ورنہ اگر صرف پڑھ کے میں نے عمل نہ کیا تو مجھے آپ ایک بات بتائیں، میرے میں اور کافر میں فرق کیا ہے؟ نعوذ باللہ، کہ میں قرآن پڑھ کے اس کی مخالفت کرتا ہوں، وہ ویسے ہی مخالفت کر رہا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، یہ ہمارے غلط فہمی لوگوں نے دلوں میں ڈال دی ہے۔ ایک حرف پہ بالکل 10 نیکیاں ملیں گی، شرط پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کرو گے۔ سر وہ تو کافر ہے، اور جو جان بوجھ کے پھر غلطی کرتا ہے وہ فاسق میں آتا ہے اور وہ زیادہ۔ تو اس سے آگے ہے۔ اگر صرف اس ایک کرائٹیریا کو لے لینا جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ کافر سے بھی بدتر ہے، وہ پڑھتا ہے نہ اس کے خلاف عمل کرتا ہے۔ سر جی اس لیے اس کا ٹھکانہ در کا اسفل السافلین بتایا گیا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ پورے دنیا میں آج دیکھیں، پتہ نہیں کس نے یہ ان کو پڑھا دیا ہے کہ بھائی بس قرآن پڑھو اور 10 نیکیاں مل جائیں گی۔ بھائی قرآن ہم نے پڑھ بھی رہے ہیں تھوڑا بہت، گھروں میں اتنا اس غلاف میں لپیٹ کے رکھا ہے، اور ذلت ہمارا مقدر۔ آج دیکھ لیں امت مسلمان، پتہ نہیں آپ لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ نہیں، امام کعبہ کا فتویٰ آیا ہے کہ یہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے، یہ خدا کرے ان کا فتویٰ نہ ہو، لیکن کرینہ یہی بتاتا ہے کہ ان کا فتویٰ ہے۔ فتویٰ پتہ ہے کیا ہے؟ امام کعبہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے فلسطین میں یہ فتنہ ہے، اور آپ لوگ صرف اپنے حکمرانوں کی بات مانیں۔ سر اس کی تردید ہو گئی ہے۔ کہاں تردید ہوئی ہے؟ یہ اسی طرح جس طرح پوسٹ ہم نے دیکھی ہے نا، اسی طرح ایک پھر پوسٹ لگی ہے کہ ابھی تک ان کی کوئی تردید نہیں آئی۔ میں بڑا فالو کر رہا ہوں اور میں بڑا افسوس۔ سر ہو گئی ہے سر، میں نے آپ کو بھیجی ہے وہ آپ کو اس کی تردید۔ آپ امام سدیس کی خود بھیجی ہے؟ سر سدیس کی نہیں بھیجی۔ دیکھیں نا، اس کو خود تردید کرنی چاہیے۔ جس کی کمنٹری میں نے سنی ہے وہ دعوے سے کہتا ہے کہ یہ میں نے خود دیکھی ہے اور اس کا کوئی میرے پاس نہیں آیا۔ بہرحال یہ ہمارے زیر بحث نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر اس نے نہیں بھی کہا تو ہم سارے مسلمانوں کا یہی وتیرہ ہے، اکثریت کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مومن ایک جسم کی طرح ہے، سر میں درد ہوتا ہے سارا جسم فیل کرتا ہے، ایک ناک اور ایک کان میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم دکھتا ہے۔ ظلم خدا کا کہ وہاں بچے، عورتیں، ہسپتالوں میں مریضوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا، گرا کے زمین بوس کر دی، آپ روز دیکھتے ہیں۔ اس کے اوپر یہ مذاق کرنا، اس کے اوپر کہنا میں مسلمان ہوں، اور پھر آپ کو پتہ ہے ایک خاتون پتہ نہیں علیزہ یا کوئی نام ہے اس کا، اس نے نیو یارک میں، پاکستانی ہے، اس نے فیور میں تقریر کی ہے
यहूदियों की। जी सर, ये बिल्कुल मैंने भी देखी है, आपने भेजी है या कहीं से, बहरहाल देखी है मैंने, कैसे ही देख लें कितनी बहादुरी से वो कर रही है बयान ना। रोने का मुकाम नहीं है, ताऊत के आगे नंबर बना रहे हैं। लेकिन क्या उस ये दिन जिसके पेशी होगी और बिलकिस्त इंसाफ होगा, काश हमने ये पढ़ा होता, समझा होता। अल्लाह ताला का एक, भला पता है आपको, अल्लाह ताला का एक नाम है अल अदल, कि वो सरापा अदल है, सरापा इंसाफ है। क़यामत के दिन हाय हाय हाय, काश हम समझ के पढ़े। सूरह ज़िलज़ाल में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, नेकी जरा बराबर की होगी तो वहां मौजूद होगी। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और अगर शरारत और बुराई की होगी वो भी जरा बराबर ही वहां मौजूद होगी। इंसान को अल्लाह ताला ने बड़ा जिम्मेदार बना के भेजा है दुनिया में, कि दुनिया में मैं तुम्हें सारे वसाइल दे रहा हूं, सारे जराए दे रहा हूं, और तुम्हें पैदा ही इल्हाम तुम्हारी फित्र में करके फल हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, नेकी और बदी की पहचान रख दी उसमें। अब अल्लाह बिल्कुल, अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, अल्लाह अल अदल है। अल्लाह सजा देना इस अदल का तकाजा है उस बुरे आदमी को। अच्छा, तो आपका कोई सवाल है तो पूछें, वरना आगे चलते हैं। जरा इन सिफात को देखते जाइए, और हम जो अल्लाह के अब्द और गुलाम हैं, इबादत हमारा फर्ज है, उसी के लिए पैदा किया। ये सिफात तकाजा, एक एक सिफत सुने आगे, आयत नंबर 5, हुवल्लज़ी, अल्लाह ताला वो हस्ती है, जअल शम्स ज़िया, सूरज को रोशन बनाया, वल कमर नूरा, और चांद को रोशनी नूर बख्शा, वक़द्दर मनाज़िला, और उनकी मंजिलें तय कर दी, कि ये इस वक्त निकलेगा, इस वक्त छुप जाएगा, इस वक्त क्यों कर किया वो आगे बता रहा है अल्लाह ताला। लेकिन अब थोड़ा सा आप गौर करें ना, ये अगर सूरज और चांद ना हो तो ये दुनिया कैसी होगी? आप सोचें, दिन रोशन होता है, इंसान काम करता है, थक जाता है, सूरज गायब, रात आ गई, सो जाता है। तो अगर ये दिन और रात ना हो तो हम कैसे रोजी कमाएं, कैसे थकावट को दूर करें? अच्छा, एक तो ये काम। दूसरा, लितालमु अदद सिनीन वल हिसाब, ताकि तुम सालों का हिसाब कर सको, और हाँ, सालों को गिन सको और हिसाब कर रख सको। अब हज आप कमरी साल के मुताबिक करते हैं, रमज़ान आप रोज़े भी कमरी साल के मुताबिक रखते हैं, कमरी हिसाब से। तो आपने देखा कितनी अल्लाह की हिकमतें हैं। उनको इन इबादात को, रोज़े को, हज को, या दीगर जो चांद से मुतल्लिक अहकामात हैं, वो तुम पूरे कर सको। ना होता चांद तो कैसे पूरे करते हैं? सूरज और चांद। मा खलक़ल्लाहु ज़ालिका, जो कुछ उस अल्लाह ने पैदा किया है, इल्ला बिलहक, हाँ, मगर उसने हक के साथ पैदा किया है। क्या मतलब? ये ऐन इंसान की जरूरत थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको पूरा फरमा दिया। ये ऐन हक था, ये ट्रुथ था, होना चाहिए था, अल्लाह ताला ने उसको कर दिया। युफस्सिलुल आयात, अपनी निशानियां खोल खोल के बयान करता है। लिकौमी यालमून, किन लोगों के लिए? जो जानना चाहते हैं। तो दुनिया में जो हर आदमी आया है, देखें, उसको जो जानने के लिए अहकामात, जो निशानियां चाहिए, वो अल्लाह ताला ने खोल खोल के बयान की हैं, और उन चंद का जिक्र आपके सामने मौजूद है। तो ये थी आयत नंबर 4, और उसमें अल्लाह ताला की कितनी निशानियां बयान हुई हैं, सिफात बयान हुई हैं, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया है कि ये किस काम के लिए मैंने बनाए हैं, और ये हक है
बिल्कुल एब्सोल्यूट ट्रुथ है। कोई सवाल आयत नंबर 5 के बारे में? सर उसकी अजमत देखें कितनी बुलंद है। हम लोग अगर ये देखें कि सूरज ना निकले और ये क्या हाल होगा, रात ना आए तो क्या हाल होगा, इस चीज से देखें, अंदाजा लगाएं कि अल्लाह की जात जो है वो किस कदर जो है ना बुलंद है। बस उसका शुक्र अदा करना चाहिए। हम लोग बहुत मैडम ये खतावार हैं। बात आप जो कह रहे हैं ना बिल्कुल बरहक है। सूरज को एक ऐसे डिस्टेंस पे रखा कि सब चीजें में आज मुमकिन है। क़यामत के दिन क्या होगा? बिल्कुल ये सूरज नेज़े सब कुछ बराबर आ बना। जाएगा। हाँ और जी, फिर जो हशर होगा वो भी कुरान ने बता दिया। तो उसकी हिकमतें तो एक एक काम में जुजियात में जाएं तो इंसान दंग रह जाता है। आप चलते हैं आयत नंबर 6 पे। इन्न फी इख्तिलाफिल लैल वन नहार, बेशक दिन और रात के बदलने में, वमा खलक़ल्लाहु फिस समावाति वल अर्द, और जो कुछ अल्लाह ताला ने जमीनों आसमान में पैदा किया है, लआयात, ये निशानियां हैं किसके लिए? लिकौमी यत्तकून, जो तकवे की जिंदगी गुजारना चाहें। ये सारी निशानियां, दिन रात का इख्तिलाफ और ये जो जमीन में जो अल्लाह ताला ने जो कुछ पैदा किया है, ये सब निशानदही करती हैं, ये बताती हैं कि उन लोगों के लिए जो तकवा की जिंदगी गुजारना चाहे। भला इसका मफहूम आप में से कोई बताएगा? बड़ा गहरा मफहूम है, बड़े गौर से सुनिए। अच्छा, ये जो दिन और रात आ रहा है और जमीन में जो चीजें अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, वो ऐन नबातात, जमादात, हैवानात, फल्कियात, आप जो कुछ गिन लें, हत्ता कहकशाएं, वो सब किसका हुक्म मान कर रही हैं? सिर्फ अल्लाह का। अल्लाह के सब हुक्म अल्लाह से की सर। मुती और फरमाबरदार हैं। तो क्या वो सारी चीजें तकवे पे नहीं का, तकवा उनकी जिंदगी का या अपने पूरे अमल से तकवे का इजहार नहीं कर रही? जी सर, जी सर। हद कर रही हैं। तकवा ये है कि अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करना, जिससे रोका है उससे रुक जाना। कायनात की ये सारी चीजें, दिन रात, जमीन में जो कुछ है, उसकी जिंदगी में तकवा है कि वो अल्लाह के हुक्म मानने का हक अदा कर रही है। तो ये निशानियां किस कौम के लिए? उन इंसानों के लिए तकवा की रविश इख्तियार करना चाहें कि कायनात की हर चीज तकवा की रविश पे चल रही है। ये है इसका मफहूम। लिहाजा अगर तुम्हारे अंदर तकवा है तो तुम फौरन ईमान वाले हो, तो फौरन समझोगे कायनात की हर चीज, जमीन आसमान, दिन रात, चांद सूरज, सारे अल्लाह के हुक्म के पाबंद। और मैं भी पाबंद बन जाऊं, क्योंकि मैं भी मखलूक हूं। इन चीज़ों पर तो अल्लाह के कम एहसान है। ये चीज़ें तो अल्लाह ने मेरे लिए पैदा की हैं। मुझे अल्लाह ताला ने इस कायनात में अपना नुमाइंदा बना के भेजा है, अपना खलीफा बना के भेजा है। ये बात क्लियर है आयत नंबर 6 की? सर अस्सलाम जी वालेकुम सर। सर लेकिन आपने कहा कि ये नबातात जमातात हर चीज तकवा पर है। सर वो कैसे तकवा पर है? सर वो तो कुछ तो उनमें से बेजान है। उनको तो अल्लाह ताला ने जो जो जहाँ पे डाल दिया, जिस रास्ते पे, वो तो उसी रास्ते पे चलते रहेंगे। सर वो परहेजगारी तो नहीं कर रहे हैं ना, वो तो ओबे कर रहे हैं। ओबे करना क्या है? आप ही मुझे बताएं। अल्लाह ताला की फर्माबरदारी करने का मतलब क्या है? तकवा है उनमें कि जो अल्लाह ने लेकिन उनको। लेकिन आप सर मेरी वो बात तो को, आप पहले पूरी बात सुन लें और इस बात को समझें। कायनात की हर चीज, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उनको ऑप्शन ही नहीं दिया गया दूसरा, लेकिन जो काम उनके जिम्मे किया गया है, कभी सूरज ने कहा कि मैं नहीं निकलता, कभी चांद ने कहा कि मैं, सारी जमीन ने कहा कि मैं चीजें नहीं उगाती। क्यों? वो अल्लाह के हुक्म की पाबंदी कर रहे हैं, जैसा उसने हुक्म दिया था उस पर कायम है। ये तकवा है। बताएं मुझे, मैं गलत कह रहा हूं? सर जी एक जगह वो आता है ना कि नहीं अल्लाह ने सर। उनसे कहा कि मेरी अतात में आ जाओ, तौवन व करहन।
तो उन्होंने कहा नहीं, हम खुशी से आते हैं तेरी अतात। तो ये तकवा ही है ना। बिल्कुल ठीक। मैं इसीलिए ये चीजें बता रहा हूं कि आज के अंदर रह के देखें, कायनात की हर चीज ओबे कर रही है अल्लाह को, लिहाजा वो तकवे पर कायम है। जो काम उसको अल्लाह ने दिया है वो उसको ठीक ठीक कर रही है। इसीलिए कहा ये निशानियां भी किसके लिए हैं? लिकौम यत्तकून, वो जो तकवे पर कायम रहने वाले के लिए तैयार हैं, उनके लिए तो कायनात की हर चीज गवाही दे रही है। मैडम क्लियर हुई बात के नहीं? सर ठीक है, इतनी ज्यादा मैं कन्विंस नहीं हुई कि वो तकवा पर हैं। ठीक है, वो अल्लाह ताला ने उनको उस रास्ते पर डाला। सर उनके पास तो ऑप्शन नहीं है ना, अब सूरज के पास कौन सा ऑप्शन है कि आप एक बात मेरी सुने, जिस चीज का उनको हुक्म दिया गया है उसकी पाबंदी कर रहे हैं या नहीं कर रहे? जवाब दीजिए। सर कर रहे हैं, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं है ना करने का। वो ऑप्शन को छोड़ें, गोली मारें। अल्लाह के अहकामात की पाबंदी, इताअत, फर्माबरदारी का नाम ही तकवा है। तकवा और क्या चीज है? सर तो बुराइयों क्या से हम बचना। फिर ये कहेंगे कि दुनिया की हर चीज मुत्तकी है, लेकिन सिर्फ इंसान है जिसके पास तकवा इख्तियार करने का ऑप्शन है कि वो करे या ना करे? नहीं, दुनिया की हर चीज को मुत्तकी नहीं कह सकते। दुनिया की हर चीज अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी कर रही है। नबातात, जमादात, हैवानात, सोलर सिस्टम, कहकशाएं। लिहाजा बिल्कुल इसी तरह इंसान भी मखलूक है, उसको भी, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है, अल्लाह ने दिया है, और वही इम्तिहान है, वही आखिरत में उसका टेस्ट केस की बुनियाद होगी। लिहाजा जिस तरह दुनिया की, कायनात की हर चीज अल्लाह का कहना मान रही है और तकवा की रवश यही है, तो इंसान को भी तकवा की रवश अख्तियार करनी चाहिए। सर ये अताअत और इसके अंदर तकवा, ये चीज आती है ना सर, इसके अंदर ये चीज आ जाती है ना कि उनके पास अगर ऑप्शन नहीं है तो आखिरत में जजा सजा भी नहीं है उनके लिए, वो तो बिल्कुल मट्टी ठीक, बन जाएंगे। बिल्कुल ठीक जी। एक दूसरा सवाल आ रहा था। सर अताअत और तकवा फिर ये मुख्तलिफ है या किस तरह से इनमें फर्क क्या होगा अताअत और तकवा में? देखें, अताअत फर्माबरदारी, एक फर्माबरदारी, आपने नमाज पढ़ी, फर्माबरदारी की, दुकान पे जाके बैठे झूठ बोला, तो आप फर्माबरदारी की रवश पे तो कायम नहीं है, पार्शल कर रहे हैं। तो इताअत जो है वो और चीज है, और तकवा जो है वो और चीज है। तकवा पूरी जिंदगी में बुराई को से बचना और नेकी करना, ये है। और इताअत ये है कि कुरान के नुक्ते से इताअत ये कि पूरी जिंदगी में अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करो, जिसे कहा है उसे करो, जिसे मना किया रुक जाओ। तो सर फिर जी, इस हिसाब से तो सर कि दुनिया की हर चीज तो फिर फर्मा बरदार और इताअत गुजार है ना, फिर तकवा वाला तो नहीं इसमें आया, ओहो, बुराई से परहेज तो नहीं आया उसमें। तकवा इंसानों के लिए है। सर जी तकवा की कुछ समझ इस तरह आ रही है, वलाउ अंज़लना हादल कुरआन अला जबलिन लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। वंडरफुल, वंडरफुल। अब पहले ये फंसे हुए हैं कि कायनात की हर चीज तकवा की रवश पे चल रही है। आपने बड़ी जबरदस्त आयत पढ़ी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर ये कुरान मैंने पहाड़ जैसी मखलूक पे उतार दिया होता और उसको समझ बूझ दी होती जो इंसानों को दी है, तो वो भी इसको कबूल ना करते, और इतनी सजाओं जो उसकी नाफरमानी पर हैं वो कांप उठते, फट जाते। आयत बहुत ही उम्दा आपने मिसाल दी है, लेकिन हमारी समझ में तो आए ना। वो शर्त से मशरूत है ना कि अगर अल्लाह ताला उनको अख्तियार देता तो। आप मेरी बात को सुने। देखें, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि कायनात की हर चीज की रविश तकवा की रविश है। ये ठीक है स्टेटमेंट? नबातात हों, जमादात हों, हैवानात हों, ये स्टेटमेंट ठीक है? जी, यही नहीं समझ आ रही। सर जी इस पे बहस करने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे अमल से इसका वैसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए इसको अगर आगे चले हम। अमल, देखें आप बिल्कुल ठीक है, अमल से ताल्लुक क्या है? तकवा क्या है? कि अल्लाह के हुक्म को मानो,
کائنات کی ہر چیز گواہی دے رہی ہے اپنے عمل سے، اپنے حال سے، اپنے کال سے، دے رہی ہے نہیں دے رہی؟ اور ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں تو بدرجہ اتم اس کا ثبوت دینا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ سر میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں سر، ایکسکیوز جی می، کہ اصل میں ہم لوگوں نے نا تقوی کا جو مفہوم ہے وہ صحیح سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہمارے ذہنوں میں نا ایک کوئی بابا سا بیٹھا ہوتا ہے اور وہ جناب تسبیح کر رہا ہے، تو ہم تقوی کو اسی کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں، لیکن جبکہ آپ جو مفہوم بتاتے ہیں ماشاءاللہ، تو وہ اس میں نے جو سمجھا ہے اس میں پرومپٹنس کا بہت ہے، کہ فوراً سے پیشتر فوراً ہی کسی برائی کو چھوڑ دینا اور فوراً ہی نیکی کو اپنا لینا، یعنی فوراً ہی اللہ کی اطاعت قبول کرنا۔ تو اس بنیاد پہ یہ کائنات کو آپ دیکھیں کہ پوری کائنات یہی کر رہی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج نے کہا کہ چلو کچھ دیر کے بعد میں نکلوں گا، سب کچھ یہی تقوی کی روش پہ قائم ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے کمال کر دیا، بہت عمدہ ان کو اختیار ہی بہت عمدہ طریقے سے آپ نے بات سمجھا دی، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اب چلتے ہیں آگے، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور تقوی کی جو بحث یہاں چل رہی ہے بڑی زبردست ہے۔ اب سنیں، اب جو تقوی کی روش نہ اختیار کریں نا، اگلی آیت نمبر 7، ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب کیا ہے بھلا، جو اللہ کے سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے؟ سب پیشی ہے، پیشی اللہ تعالیٰ کے سامنے، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، مر کر جینا نہیں ہے۔ ہاں یہ ان کا مسئلہ ہے۔ اب سنیں کتنا بڑا جرم ہے، اللہ اوپر کہہ رہا ہے نا کہ یہ وعدہ اللہ کا برحق ہے کہ میں تمہیں سب کو پیدا کر کے اپنے سامنے پیش کروں گا۔ اب یہ وہ لوگ ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو اس بات کا پر ایمان نہیں رکھتے کہ ہماری اللہ پیدا کر کے دوبارہ ہمارا حساب لے گا۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور کس پہ راضی ہو گئے، کس پہ ریچھ گئے؟ دنیا کی زندگی پر، دنیا کے مال پہ، اولاد پہ، سہولتوں پر اور عیاشی کی زندگی پر۔ وَأَطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اسی میں ان کو اطمینان سمجھا اس کو۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، جو ہمارے آیات کا مطلب دو ہیں یہاں، یہ کائنات کی آیات جن کا پیچھے ذکر ہوا ہے، اور اللہ کے احکامات بھی آیات ہیں، ان کا غافلون، ان سے غافل رہے۔ اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے جہنم کی۔ بما کانوا یکسبون، وہ جو دنیا میں کرتوت کرتے رہے ہیں، وہ جن کا کرتوت کا ذکر ہے کہ نہ انہوں نے آخرت پر یقین رکھا نہ اس کے مطابق عمل کیا، تو ان کو وہ غافل ہیں اور ان کا یہ انجام ہوگا۔ یہ وہ پیچھے جو کہا تھا عدل بالقسط، یعنی بالقسط انصاف، عین انصاف کے مطابق یہ اس کے حقدار ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کتنی بڑی اس پوری آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، 3 سے 8، کس قدر اللہ تعالیٰ نے اپنی ان صفات کا جس کا میری ذات سے بڑا گہرا تعلق ہے، جو مجھے نیکی پر ابھارتی ہیں تاکہ وہ راضی ہو، جو مجھے برائی سے روکتی ہیں کہ اس کی ناراضگی مول مت لو، وہ تو کس مرتبے، کس اعلیٰ مقام اور صفات کا مالک ہے۔ اور اگر قرآن بشارت بھی ہے کن لوگوں کے لیے، وہ جو اس پر عمل کریں گے، اور قرآن وارننگ دے رہا ہے، انذار کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر یقین نہ رکھ کر دنیا کی زندگی میں کھپ گئے، ان کا کیا حشر ہوگا، کس عمدگی سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ میں نے کئی دفعہ آپ سے کہا ہے کہ اللہ کے بندو، یہ جو آخری رکوع ہے نا سورہ کہف کا، بالکل یہی مضمون ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے گھاٹے میں کون لوگ ہوں گے؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جنہوں نے پوری زندگی اپنی دنیا کے پیچھے لگا دی۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور خیال یہ کرتے رہے کہ ہم تو کمال کر رہے ہیں، کوٹھیاں ہماری، کاریں ہماری، مربے ہمارے، کسی کام نہیں، ادھر جان نکلی رابطہ ٹوٹ گیا۔
اور اسی لیے قرآن ان سب چیزوں کو کہتا ہے یہ تمہارے لیے متاع قلیل ہے، تھوڑا سا مال ہے چند روزہ زندگی کے لیے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ. یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے احکامات کا انکار کیا. ان کو اس رکوع کو روز پڑھا کریں، سمجھا کریں، یہ آپ کو اور مجھے بالکل صراط مستقیم پہ رکھے گا. آپ کے اور میرے سامنے زندگی کا صحیح راستہ متعین کر دے گا کہ دنیا کے ساتھ مت لگاؤ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہو. کیا مثال دی ہے، کبھی سوچیں تو صحیح، ہم سوچتے نہیں ہیں. فرمایا دوسری حدیث میں اس دنیا اور آخرت کا تقابل کر سمجھایا کتنے پیارے انداز میں کہ آخرت اس سمندر کی مانند ہے اور دنیا اس پانی کی مانند ہے جو تم انگلی ڈبو کے باہر نکالو تو وہ ایک قطرہ بھی شاید 2 قطرے ہو گئے، لیکن وہ سمندر تو اس کا کوئی مقابلہ ہے. قرآن کا میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے اگر ہم اس کو سمجھیں گے تو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کے سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین سر. آمین. جی اب کوئی سوال جو اب آج ہم نے پڑھا ہے، کوئی ایسے کامنٹس ہوں تو ضرور دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ آپ نے سورت کاف کا آخری رکوع بتایا نا؟ جی جی بالکل میں نے بتایا ہے، جزاک اللہ میں نے خیر. پڑھا بھی ہے کچھ حصہ آپ کے سامنے. سر سورہ اما آخری سپارے کی پہلی سورہ مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ انہم کانوا لا یرجون حسابا، انہم کانوا لا یرجون حسابا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. یہ جو آخرت پہ یقین نہیں ہے نا، ساری برائیوں کی جڑ ہے یہ. کتابا. جی کوئی اور سوال، کوئی کامنٹس؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. الحمدللہ بہت پیارا بتایا، سمجھ آ گئی. واقعی میں ابھی میں یہی بات کرنے لگی تھی کہ ہمیں آخرت پہ یقین نہیں ہے اور یہ ساری برائیوں کی جو جڑ ہے نا کہ ہم شک میں ہیں. شک پتہ کس چیز کا ہے؟ شک اس چیز کا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ہم سے حساب نہ لیا جائے، اگر حساب ہو گیا تو ہم مارے گئے. مطلب اس شک کے اندر جو پڑ گئی ہے نا دنیا، تو اس تقوی حاصل نہیں ہو رہا. اب ایک امید کی ایک نیکی کر لیں گے اور ہماری بخشش ہو جائے گی، کوئی کام اللہ کو پسند آ جائے گا اور ہم بخشے جائیں گے. وہ اس شک میں نا، اس یقین کے درمیان کی جو کیفیت میں نا لوگوں نے تقوی چھوڑ دیا. میڈم وہ جو بالقسط لفظ آپ نے پیچھے پڑھا ہے نا، وہ بڑا پیارا لفظ ہے. عدل کے ساتھ نیکی ہے وہ قابل ثواب اور جزا ہے، انعام ہے. برائی ہے وہ قابل سزا ہے، اور جتنی برائی ہوگی جس لیول کی اسی لیول کا آپ کو سزا اور جزا ملے گی. یہ اللہ کا اصول ہے. اللہ العدل میں نے بتایا ہے کہ وہ سراپا عدل ہے. تو اس لیے آپ بھول گئے ہیں اللہ کے اوپر یقین ختم ہو گیا. میری بات سنیں، میں آپ کو ایک بڑا سمری بتاتا ہوں. اگر آپ کا اور میرا ایمان باللہ توحید اور ایمان بالآخرہ پکے ہیں نا، دونوں یقین والے ہیں، تو ایمان برسالت تو رسول نے ہمیں بتایا ہے. اور اب ان دونوں کا جو پھل ہے، جو ان دونوں کا یقین جو ہے، وہ آپ کو رسالت پر عمل کرنے کا وہی فائد راستہ ہے. تو یہ 2 یقین ہو جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ پھر اختیار کر لے بندہ، تو رسالت اس میں تیسری آ گئی، وہ کامیابی ہو گئی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھ لیں، کوئی عمل جو ہے چھوٹے سے چھوٹا، نیکی ہو، شادی بیاہ، نکاح، طلاق، عدل، چیف جسٹس آپ، سپریم کمانڈر اسلامی فوجوں کے آپ، 70 جنگیں آپ نے لڑی اور پلان کی، وغیرہ وغیرہ. دنیا کا کوئی کام، کوئی بڑا عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل آپ کو وہاں مل جائے گا. تو اگر سرمایہ مومن کا ہے تو وہ ایمان. کون سا ایمان؟ یقین والا، اللہ پر، آخرت پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر. بات کلیئر ہے؟ جی الحمدللہ. یہ جب یقین آ جائے تو جھگڑا ختم، یہ چھوٹی لڑائیاں جو گھروں میں ہوتی ہیں وہ ختم، سکون ہی سکون. پھر تو
اللہ سر اگر اسی وجہ سے جو ہے نا لوگ موت سے بھی ڈرتے ہیں نا کہ حساب کتاب بہت مشکل ہوگا. تو سر ہم کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہ، ہم نے تو استغفر اللہ بڑے کیے نہیں ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ کی بھی ہماری پکڑ نہ ہو. سر استغفار سے ختم ہو جائیں گے، معاف ہو جائیں گے سب کچھ. اگر آپ نے توبہ کر کے اس گناہ کو چھوڑ دیا اور نیکی اختیار کر لی، اسی کو توبۃ النصوح کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں وعدہ کرتا ہے کہ اگر اس روش پہ آپ قائم رہیں گے تو میں تمہیں نیکیوں، تمہاری پرانی نیکیوں کو بھی معاف نہیں کر دوں گا، بلکہ ان کے بدلے میں تمہیں کیونکہ تم نے ان کو چھوڑ دیا، تمہیں اجر دوں گا. مومن کو تو استغفار پہ یقین ہونا چاہیے. کون سے استغفار؟ جس کو کرنے کے بعد برائی چھوڑ دے اور نیکی کرے. وہ استغفار جو آج ہم کرتے ہیں نا، ابھی استغفار کیا، ابھی برائی آئی تو فوراً اس پہ لپک پڑے، یہ مذاق ہے استغفار کا. سر جو غیر اختیاری طور پہ انسان سے کوئی غصہ ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً ندامت ہو جاتی ہے، ہم معافی مانگ دیتے ہیں تو میرا رب تو بڑا رحیم ہے، معاف کر دے گا انشاءاللہ. بالکل معاف کر دے گا، بشرطے کہ آئندہ پھر وہ چیز آپ ریپیٹ نہ کریں. سر پھر یہ اللہ کی ملاقات کا کیا سین ہوگا جب ہم فوت ہوں گے، اور پھر اس کے بعد ملاقات تو لیٹ ہوگی نا قیامت میں، کہ نہیں قبر میں بھی اس طرح کوئی سسٹم ہوگا ہمارا؟ اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن کے نقطہ نظر سے، بڑے غور سے سنیے. جب انسان کی روح نکالتے ہیں نا فرشتے، یہ روح لے جائی جاتی ہے اوپر اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور وہاں سے حکم صادر ہوتا ہے. نیک روح کو کہا جاتا ہے کہ اس کو علیین میں لے جاؤ، اور برے آدمی کی روح ہوتا ہے کہ اس کو سجین قید خانے، وہ جو روح ہیں نا برے لوگ، وہاں رکھ دو. ایک تو یہ اس کو ملاقات نہیں کہیں گے، بلکہ روح کو وہاں لے جایا جاتا ہے حکم لینے کے لیے. پھر اللہ سے ملاقات کا جو یہاں بار بار قرآن میں کچھ نہیں تو 50 سے زائد مرتبہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ زندہ کر کے اپنے سامنے سب کو جمع کر کے حساب لے گا. یہ ہے لقاء اللہ کا مطلب. اب بات کلیئر ہے؟ جی اور سر، یہ بار بار اس لیے تاکہ مجھے اور آپ کو یقین آ جائے کہ اس دن کی تیاری کرو بھائی. یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ اچھی ہو یا بری روحیں دونوں تو اوپر نہیں جائیں گی. جو اچھی روح ہوگی وہ اوپر جائے گی، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلیں گے، اور بری روح کے لیے تو وہ واپس بالکل پلٹ آپ نے ٹھیک کہا، بالکل آپ نے ذرا بات کو کھول دیا. وہ بری نیک روح کے اوپر جانے تک ویلکم کرتے ہیں فرشتے ہر آسمان پر. بری روح کو پہلے وہیں روک دیا جاتا ہے پہلے آسمان پر، کہ پھینک دو اس کو وہاں سجین میں. جزاک اللہ.